بانی پی ٹی آئی مظاہروں اور احتجاج سے باہر نہیں نکل سکتے۔ 24 نومبر کے احتجاج سے فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ تحریک انصاف میں کئی دھڑے بن گئے، آدھی پارٹی احتجاج کے حق میں نہیں۔ وفاقی وزیر صنعت رانا تنویر کا ARY نیوز کو انٹرویو، کہا نواز شریف چیک اپ کے بعد جلد وطن واپس آئیں گے، جب ضرورت ہوگی نواز شریف جلسے اور تقریریں بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ 8 مہینوں کے اندر حکومت کی جو معاشی کارکردگی ہے وہ کیسی رہی ہے۔ اس گورنمنٹ نے آ کے کافی کوشش کی ہے کہ ریلیف دیا جائے۔ پہلے بجلی کی قیمتیں پہلے تھوڑی کم کی تھی، ابھی آپ کو دیکھا کہ ایک اور پیکج دیا جو کافی 26 روپے کم میں 26 روپے پر یونٹ ہے جو ایکسیس بجلی استعمال کریں تو اس طرح پالیسی ریٹ جو ہے 24 سے 15 پہ آ گیا ہے کہ اور آج بھی 13 سم تھنگ ہے۔ ان کا جو پروفٹیبلٹی ہے یا اس میں فیزیبل ان کا کاروبار بن گیا ہے، تو اب انڈسٹری چلے گی اور بھی اور زیادہ نیچے اس کو لائیں گے پالیسی ریٹ کو۔ آنے والے دنوں میں جو اور IPPs بند کریں گے، جس طرح پہلے بھی ہم نے کچھ کیے ہیں، تو مزید کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو اس سے بجلی اور سستی ہو جائے گی۔ رانا صاحب، کسان جو ہے یہ شور مچا رہے ہیں کہ حکومت جو ان کی گندم نہیں خرید رہی، تو یہ پلاننگ کس طرح کی ہے اور کیا آپ کا کوئی پلان ہے کہ آپ کسی قسم کی جو ہے وہ پروکیورمنٹ گورنمنٹ نہیں کرے گی؟ اگر گورنمنٹ پروکیور نہیں کرے گی تو پھر یہ کسانوں کی جو گندم کی فصل ہے یہ کہاں جائے گی؟ اس میں کم از کم میری منسٹری کی تو ریکمنڈیشن ہے کہ 1 سال اور ہمیں سپورٹ پرائس دینی چاہیے، اور آئندہ سال کے بعد کوئی میکانزم ایسا بنائے کہ پچھلے سال جب ہم نے پروکیور نہیں کی، سپورٹ پرائس نہیں دی، تو اس سے جو فارمر ہے، کسان ہے، اس کو نقصان ہوا ہے۔ ابھی آنے والے ہفتہ 10 دن میں ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ کمپلیٹ ڈی ریگولیشن ہوگی یا 1 سال کے لیے ہم کچھ میکانزم بنائیں کہ کس طرح ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے ویٹ کی پروکیورمنٹ کو۔ یہ بتائیں، چڑھائی ہو رہی ہے اسلام آباد میں، کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے بانی PTI کی جو ہے رہائی ممکن ہوگی؟ بازاروں سے، ایجیٹیشن سے، سوائے اس کے کہ ملکی اکانومی جو ہے، جو معیشت ہے ہماری، اس کو نقصان ہو، لیکن رہائی مزاروں کے ذریعے ملنا تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی طریقے سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک آئینی اور جمہوری حکومتیں ہیں اور عدالتیں ہیں۔ اس بانی PTI کے کیسز ہیں، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، ان مظاہروں سے تو نہیں وہ باہر نکلنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندے ان کے باقی 3 صوبوں سے تو بندہ کوئی آتا نہیں ہے۔ KPK میں ان کی گورنمنٹ ہے، وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے گورنمنٹ لوگوں کو، کچھ اہلکار لے آتے ہیں، کچھ اور لوگ آتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ہے، اور یہاں آگے سوابی میں آگے ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ جو حالات ہوتے ہیں، چیف منسٹر جو ہے وہ ادھر ادھر بیٹھ کے کسی ذریعے سے پہنچ جاتا ہے پشاور۔ ان کی آدھی جو پارٹی ہے وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی کہ 24 کو ہم یہ کام کریں، ایجیٹیشن والا یا جلوس نکالیں۔ اور یہ بھی ہے کہ بانی PTI کو کہا جائے کہ وہ اس پوسٹ پون کرے اس 24 تاریخ کو جو اناؤنس کیا اس نے۔ تو ایک دڑا ہے جو تھوڑا سا پارٹی کا ہے، وہ ہیو ناٹس ہوگا، ان کے اندر پارٹی کے بھی اپنے مسئلے ہیں، تو شاید وہ کہتا ہو ٹھیک ہے جی کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پتہ چل جائے گا آپ کو 24۔ رانا صاحب، یہ بتائیں کہ جو اس وقت جو سیاسی ماحول ہے، اس کی کشیدگی کم کرنے کے لیے PTI سے رابطے ہو رہے ہیں، کس لیول کے اوپر ہیں، کتنے کامیاب ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام جو مسائل ہیں، جو سیاسی کشیدگی ہے، یہ جو ہے وہ ڈائلاگ سے حل ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے کہ رابطے سے تو یہی ہے نا کہ آپ مثبت راستہ اختیار کریں اور مثبت پالیٹکس کریں۔ آپ کی جو اپروچ ہے وہ اس وقت ٹوٹل نیگیٹو ہے، جو پاکستان کے نقصان میں ہے، تو آپ اپنے اسمبلیوں میں ایک رول ادا کریں، اپنا کنٹریبیوٹ کریں، وہاں پہ آپ کی نمائندگی ہے، اچھی خاصی نمائندگی ہے۔ ان کے کیسز ہیں ان کو پرسو کریں عدالتوں میں، وہاں سے اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو بالکل اس کو کون روک سکتا ہے۔ تو اگر اس نے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے جرائم جو ہیں وہ بالکل ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو گئے ہیں، تو پھر اس کو تو اس کی فیس کرنا پڑے گا اس کو۔ آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان سے باہر چلیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ دیکھیں کیوں نہیں آئیں گے، وہ گئے کچھ اپنے چیک اپ کے لیے، اور پھر مریم بی بی نے بھی چیک اپ کرانا تھا جنیوا سے، تو وہاں 2 دن وہاں رہے ہیں اور واپس آ گئے ہیں۔ وہ چند دنوں میں واپس آ جائیں گے، اور ان کی گائیڈنس میں بھی سارے ہم کام کرتے ہیں، ان کی گائیڈنس ہوتی ہے، ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے، اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ جس طرح کی ایکٹیویٹی یہ سمجھتے ہیں
کہ وہ میاں نواز شریف صاحب نہیں اس وقت کر رہے، تو وہ تو ہوتا ہے کوئی ایسی کوئی ٹائم ہو یا اسٹیج ہو، الیکشن آ گئے تو نواز شریف صاحب پھر کریں گے سارے فل پولیٹیکل ایکٹیویٹی، جلسے کریں گے، تقریریں کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ ایس آئی ایف سی کی امبریلا کے ذریعے کے انڈر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو معاہدے کر رہے ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ ماضی سے مختلف ہوگا؟ بہت سارے انگیج ہم ہیں مختلف ملکوں سے، یو اے ای کے ساتھ ہیں کہ انویسٹمنٹ ادھر ہو، سعودیز کے ساتھ ہیں، کچھ ملک بہت فورتھ کمنگ ہیں، بہت زیادہ ان کی دلچسپی ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، بیلاروس ہے، آذربائیجان ہے، سعودی عربیہ ہے، تو یہ سارے ملک کافی دلچسپی رکھتے ہیں یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہیں وہ 5-6 مہینے میں نظر آ جاتی ہیں، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، بہت ساری چیزیں میچور ہو رہی ہیں، وہاں میچورٹی کے لیول پہ پہنچ گئی ہیں، فائنل ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں آپ کے دیکھیں گے یہ کہیں کوئی نہ کوئی کام شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں بہت زیادہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو مختلف ملک ہیں وہ انویسٹمنٹ میں دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کریں گے۔